मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बगैर तस्दीक की खबरें ना फैलाया करो। तीसरा हुक्म, मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो तीसरी भी जमात लड़े, सुलह कराओ। तो अगर ये मुसलमानों की दो जमातें मैदान जंग में लड़े तो भी सुलह है, यूट्यूब पे लड़ पड़े तो भी क्या है, फेसबुक पे लड़ पड़े तो भी बोलो ना भाई सुलह कराओ यार। बोलो भाई नहीं वो ऐसा नहीं था, वो उनका मतलब ये नहीं था। इनको बोलो नहीं भाई वो ऐसा नहीं था, उनका मतलब। हदीस में तो यहां तक आता है लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यकज़िबु लियुस्लिह बैनन नास, वो झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोले। अल्लाह क्या उसको झूठा शुमार। और हम सच तो बोल नहीं सकते, तोड़वाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो लोगों में उलमा भी दाखिल हैं, अवाम भी दाखिल हैं, मियाँ बीवी भी दाखिल हैं, औलाद भी दाखिल है, वालिदैन का औलाद से रिश्ता, रिश्तेदार आपस में भी दाखिल हैं। तो इसमें तो हमें झूठ, अगरचे बहुत से उलमा की राय सरी झूठ मुराद नहीं, इससे गोल मोल कलाम, वो कुछ और मतलब समझे, आप कुछ और। तो इसकी जब हमें इजाजत क्या तरगीब दे दी गई है, तो झूठ बोल के लड़वाने की, बगैर तहकीक की खबरें फैला के लड़वाने की कहां से हमें इजाजत होगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन आपस में भाई हैं, इनके दरमियान आपस में सुलह कराओ। और आगे फिर अल्लाह ने बहुत सारे अहकाम दिए, तजस्सुस मत करो, टोह में मत लगो किसी की, कोई निजी जिंदगी में क्या कर रहा है इसमें मत घुसो। कहां जाता है वो, ऑफिस से आने के बाद लेट घर क्यों आता है, किधर जा रहा है, मैं जरा देखूं ये बंदा जाता कहां है, वो तुम्हें क्या करना है यार, कहां जाता है भाई। एक आदमी ने किसी से पूछा तेरी बीवी बदसूरत है खूबसूरत है, उसको गुस्सा आया कि तू क्यों पूछ रहा है, कह रहे जनरल नॉलेज के लिए। तो जनरल नॉलेज के लिए के उन्वान से घरों में घुस रहे हैं लोग, निजी जिंदगियों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में झांके, अभी घुसा नहीं है, झांके परमिशन के बगैर, फरमाया उसकी आंख पे पत्थर मारो, उसकी आंख फोड़ दो। यानी सॉरी, ये नहीं फरमाया कि आंख फोड़ दो, फरमाया किसी ने पत्थर उठा के आंख फोड़ दी तो जमान नहीं है, फोड़ने के लिए नहीं है, उसने तो वैसे ही पत्थर उठा लिया, मेरे घर में झांक क्यों रहा है, वैसे ही पत्थर मारा और इत्तेफाक से क्या हो गया, तो कोई जमान नहीं है। ये हदीस में आता है। कितनी शदीद वईद है कि अभी घुसा नहीं है, सिर्फ झांक रहा है। वजह क्या है कि भाई जब वो उसकी प्राइवेट जिंदगी, आप क्यों उस पर उलझ रहे हो। और आप बताओ हमारे यहाँ यूट्यूब पे जब किसी को इज्जतों को उछाला जाता है तो उनके घरेलू हालात डिस्कस किए जाते हैं कि नहीं। अबे फलां ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, पता है क्यों दी है, अबे फलां तो फलां की लड़की को लेके भाग गया, अबे ये जो फलां ने शादी की, मुझे पता है सेटिंग की शादी है ये भाई इतनी बातें घरों में घुस रहे हैं, रैकियां कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये निजी जिंदगी लोगों की तबसरा। अच्छा फिर उसमें भी ये अक्सर ये क्या होता है कि ये जो मशहूर लोग होते हैं ना, इनकी मियाँ बीवी में अलहदगी होती है तो इनकी औरतें आके फिर क्लिप रिकॉर्ड करवाती हैं, इंटरव्यू देती हैं, मेरे मियाँ ने ये जुल्म किया, मेरे मियाँ ने ये जुल्म किया। लोगों ने मियाँ को गालियां दी हुई होती है नीचे। वो भाई ये तुम्हें क्या पता किया भी है कि नहीं किया। या कभी मियाँ आके रिकॉर्ड करवा रहा होता है हम दोनों का रिश्ता, जो मशहूर शख्सियात होते हैं ना, जो पहले से मीडिया पे आ रहे होते हैं, वो असल में एक्चुअली ये हुआ था, ये यूं कर रही थी, तो औरत को गालियां दे रहे होते हैं लोग। छोड़ो मिट्टी डालो भाई, ओ भाई अलहदगी हो गई, मियाँ बीवी तो भाड़ भेजा, हमें क्या करना है। इतना घुसते हैं, हर घर की खबर, उस घर में ये हो रहा है, उस घर में ये हो रहा है, फलां की बेटी पर्दा करती है, फलां की बच्चे की इतनी सेटिंग चल रही है, फलां ये करता है, फलां वो करता है। तो जो भी कर रहा है भाई, आपसे उसके बारे में सवाल नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वला तजस्सू, जासूसी मत करो। सिर्फ जासूसी जंग के मौके पर जायज है, समझ रहे हो। खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी जायज है, वो भी आपकी निजी जिंदगी की नहीं, बल्कि ये कि ये इतनी एक्टिविटीज नोट करना कि भाई कंट्री के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा। एजेंसी वाले गड़बड़ पता है क्या करते हैं, वो आपकी जो जैसे इसको किसी ऑफिसर ने जिम्मेदारी लगाई ना कि फलां मौलाना साहब आजकल बड़े चहक रहे हैं, देखो कहीं ये रॉ का एजेंट तो नहीं है, ये कहीं जो है ना कोई और मुल्क के खिलाफ तो नहीं है, जरा इसकी तहकीक करो। वो एजेंसी वाला क्या करेगा, निजी जिंदगी में घुस जाएगा, आपके लैपटॉप निकाल के आपकी बीवी की तस्वीरें देखना शुरू कर देगा। और क्या करेगा वो, हर वो सारे घरेलू राज जानने की कोशिश में इसका गलत फायदा उठा रहा है वो। ये बहुत होता है लोगों के साथ। कोई मशहूर शख्सियत है, कोई सियासतदान है,
اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھائی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے نہیں, اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھیں, اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا, یہ ملک کے خلاف نہیں. ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں. ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. حقیقت میں اس ملک سے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اسلام ہے. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا, اس سے اسلام کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, پھر خلافت عثمانیہ, پھر سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم. بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا, اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر, مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی, ختم ہو گئی. پھر زوال آیا, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی جس کی ایک پاور ہے نا, ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس. سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے, ترکی کے پاس آرمی ہے, مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے. 50% طیب اردگان جب تک ہے تو ہے, اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی. بالکل ہی, یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی, ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں, لیکن آئین میں یہ پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی, وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں, درازوں میں گھس رہے ہیں, الماریوں میں گھس رہے ہیں. وہ بھائی تم درازوں میں الماریوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو, تمہیں حکومت نے, یہ میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا, تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی. دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو, تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو, لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے, اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں. ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی, لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح, پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا, کمپیوٹر میں گھس رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو, ویسے ہی کوئی بندہ آ گیا ہو. آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کے چیک کرنا شروع کر دے. آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ, تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں, تمیز سے بیٹھو یار. ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسوا. اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے, تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو, وہ بھی چلتا ہے. تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے تجسس. یہ اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے, یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف, وہ ہماری کھڑکی نہیں, ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے, ہمارے گھر کی طرف نہیں, دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا. اب ایک خاتون آئی, ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی, فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا, واللہ عالم. اکثر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں, اور ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی, ملنے کے لیے آئی تھی. اب وہ نا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں, ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس, مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ, ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ, ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں, کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو, کبھی یوں جا رہی ہے, کبھی یوں جھانک رہی ہے, کبھی یوں جھانک رہی ہے, کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں.
تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے, اور کیونکہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہیں نا یہ ان کا ٹی وی ہمارا نہیں ہے, دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں, ایسا نہ ہو وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلائے چائے کے لیے, چائے پیو, پتلی گلی سے نکلو, آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا, کتنی گھٹیا حرکت ہے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا, ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے, امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے, وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بولا, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے.